بدلا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بلال نے تو نہیں کہا مجھے واپس جانے دو، بلال نے تو نہیں کہا، سمیہ نے تو نہیں کہا، موقع بدلا؟ نوجوانوں مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو، تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی۔ بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم فلاں فقیہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے 2 ڈیفرنٹ ویڈیو کلپس لگائے، ان دونوں ویڈیو کلپس کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتائیں گے، اگر اس کے اوریجنل لنکس چاہیے وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ ایک ویڈیو جو تھی جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی 3 شرائط کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اس کے حوالے سے تھی ویڈیو۔ دوسری ویڈیو جو تھی وہ تھی حضرت معاویہ کے حوالے سے، جو کہ کسی جلسے کے اندر یا دیگر صحابہ کے حوالے سے، ان کے دفاع کے حوالے سے یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم کسی تاریخی روایت کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو اس حوالے سے مانتے ہیں، یا قرآنی شخصیات ہیں صحابہ۔ تو یہ ہم نے 2 ویڈیوز لگانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ کہ یہ آپ کے سامنے واضح کریں کہ جو امام حسین کے حوالے سے 3 شرائط یا ان کے واپسی کا ارادہ کرنے والی روایت ہے، جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے اس کی اسنادی حیثیت کے حوالے سے، یا اس کے اندر کون کون سے راوی ناسبی ہیں یا بغیض تھے، یا مولا علی سے نفرت کرنے والے تھے، ان کے بغض میں ان کو گالیاں دینے والے تھے، وہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس روایت کو، جس کو بندیالوی اس وقت تان کا نشانہ بنا رہا تھا اور صحابہ کو کمپیئر کر رہا تھا اس کے اندر، کہ حضرت بلال اور بی بی سمیہ کو، کہ انہوں نے تو واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ مجھے واپس جانے دو، اور بڑی گھٹیا اس نے لینگویج اس پوری ویڈیو کے اندر یوز کی۔ وہ اگر کسی کو پوری ویڈیو چاہیے تو ہم اس کو وہ دے بھی دیں گے، لیکن ہم سے وہ برداشت نہیں ہوئی، اتنی اس نے گھٹیا اس کے اندر لینگویج یوز کی، اور تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 3 شرائط جو ہے نا وہ ثابت شدہ ہیں، اور شیعوں کی اور سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں اور سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں۔ تو بھائی آؤ پھر، اگر آپ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہو تو آپ کو اسی کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہی آج جواب دینے جا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ہم جواب دیں گے آپ کو جو کہ پہلے بھی علماء دیتے آئے ہیں، لیکن ان کو آج ہم دوبارہ سے یہ جواب دینے جا رہے ہیں۔ کتاب ہے دفاع امام حسین، جو کہ جناب مولانا مصطفیٰ الموسوی صاحب نے، جو کہ سمجھ لیجئے اہل حدیث کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کی تخریص بھی سمجھ لیجئے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، جو کہ امیر ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، انہوں نے اس کی سمجھ لیجئے تقدیم تحسین وغیرہ بھی کی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کے صفحہ نمبر 226 کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ شبہ جو یزیدی لوگ ڈالتے ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ راستے میں مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر واپسی کا ارادہ کیا۔ اگر جہاد کی نیت سے نکلے ہوتے امام حسین تو واپسی کا گمان تک نہ کرتے، کیونکہ جہاد سے واپس ہونا تو گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا نا پہلے، اسی قسم کے اعتراضات جو ہے بندیالوی نے بھی اپنی ویڈیو میں کیے، آپ کو پوری ویڈیو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کا انہوں نے ازالہ کیسے کیا اس بات کا، آئیے وہ سنیے ذرا۔ روایات بتلاتی ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہوا، کوفہ کے سفر پہ نکلے تھے۔ سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات کا بغور جائزہ لیں۔ پھر آگے الکامل فی التاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ سیدنا حسین نے اہل کوفہ کی طرف مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، روانہ کرتے ہوئے کہا کوفے جاؤ، وہاں کا جائزہ لینا، مجھے ان لوگوں نے جو خطوط لکھے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اگر صورتحال ویسی ہی ثابت ہوئی جیسی انہوں نے بیان کی ہے تو پھر میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ آگے اہل کوفہ کو لکھ کے کیا لکھ کے بھیجا وہ بھی سنیے۔ میں تمہارا مدعا و مقصد سمجھ چکا ہوں، یعنی امام حسین نے کیا لکھ کے بھیجا، میں تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی اور خاندان کے معتمد علیہ شخصیت مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، میں نے اسے تاکید کر دی ہے کہ تمہارے حالات کے بارے میں مجھے لکھ بھیجے۔ اگر اس نے تمہارے بارے میں رپورٹ دی کہ تمہارے سرکردہ افراد ایک ہی رائے رکھتے ہیں، اصل حالات ویسے ہی ہیں جو تمہارے قاصدوں نے بتائے ہیں، تو میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ الکامل فی التاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ثابت ہوا کہ امام حسین کا نکلنا
کوفہ کے حالات کے اطمینان بخش ہونے کے اوپر منحصر تھا، اور جب راستے میں مسلم بن عقیل کا شہادت اور کوفے کے حالات کے یکسر بگڑ جانے کی آپ کو خبر ملی تو آگے بڑھنا اپنے مناسب نہ سمجھا۔ وکلائے یزید پر لازم ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت مبارکہ یا ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حالات کے اکثر تبدیل ہونے کے باوجود بھی آگے بڑھتے چلے جانا فرض ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان حالات کے مطابق کوئی لائحہ عمل تیار کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھایا تھا اب وہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا سابقہ پالیسی موجودہ حالات میں سازگار نہیں، وہ اپنی پالیسی تبدیل کر لیتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ حالات خواہ بدل جائیں تم نے اپنی پالیسی نہیں بدلنی، اگر پالیسی تبدیل کرو گے تو گنہگار تصور کیے جاؤ گے۔ آگے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو ہے صحیح بخاری کی وہ زبردست قسم کی روایت یہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے محاصرے کی بات ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا محاصرہ کیا، پھر جب محاصرے سے کچھ حاصل نہ ہوا تو فرمایا انشاءاللہ ہم کل واپس لوٹ جائیں گے، نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ تو صحابہ پہ یہ بات بڑی گراں گزری، تو کہنے لگے ہم اسے فتح کیے بغیر واپس کیسے لوٹیں؟ فرمایا ٹھیک ہے پھر جنگ کرو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے جب اصرار کیا نہیں ہم تو جنگ جیت کے جائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے لڑ لو پھر۔ تو پھر راوی کہتا ہے جنگ ہوئی، صحابہ کرام شدید زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ہم واپس لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی لگی اور نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام کی اس وقت فوری بات مانتے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم جیت سکتے ہیں یا ہم پھر محاصرے کے اندر فائٹ کریں گے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑو، تو پھر نبی علیہ السلام مسکرائے، اور ہمیں بھی اسی لیے ہنسی آ رہی ہے، بلکہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب غزوہ طائف کا یہ سین اس کے اندر اپنی زبان سے بیان کیا نا، یہ سیرت کی کتابوں سے، تو یہ بڑا زبردست سین ہے، آپ کبھی سمجھیے گا اور دیکھیے گا کہ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا نا ایک کرو، اور انہوں نے اس حوالے سے تھوڑا سا اپنی رائے بھی شامل کرنے کی کوشش کی تو ان کو کیسا نقصان ہوا، اور زخمی ہوئے باقاعدہ صحابہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے۔ تو بہرحال آگے یہ لکھتے ہیں اب بتائیں وہ لوگ جو بار بار یہی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ مارکہ کربلا حق و باطل کا مارکہ نہیں تھا، اگر دینی مارکہ ہوتا تو حضرت حسین واپسی کا ارادہ نہ کرتے۔ درج بالا روایت کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کیا جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے؟ طائف کا محاصرہ کرنا کیا حق و باطل کا مارکہ نہیں تھا؟ روایت پر غور کریں، صاف الفاظ ہیں، طائف کا محاصرہ کیا جب فتح نہ ہوئی، واپسی کا اعلان فرمایا۔ یہاں ناسبی حضرات کیا فتوے صادر کریں گے؟ یعنی نبی علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر کیا فتوے آئیں گے؟ اب یہاں بھی فتویٰ یہی ہوگا، یہ حق و باطل کا مارکہ نہیں تھا، اگر حق و باطل کا مارکہ ہوتا تو آپ علیہ السلام واپسی کا ارادہ نہ فرماتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا انہوں نے آگے مزید چیزیں نہیں لکھی، یعنی اس حوالے سے ہم آپ کو 2-3 اور مثالیں بھی دیں گی نبی علیہ السلام کی سیرت سے۔ آگے کہتے ہیں قارئین کرام، حقیقت یہ ہے کہ جب سپہ سالار میدان جنگ میں نکلتا ہے تو حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا طریقہ کار وضع کرتا ہے، حکمت عملی اپناتا ہے، اور جب حالات میں واضح تبدیلی محسوس کرتا ہے تو اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ اسلام میں اس کی کافی مثالیں موجود ہیں۔ نوٹ، یہ ساری بحث اس وقت ہے جب ناسبیوں کی بیان کردہ روایت کو اصول درایت کی روشنی میں صحیح ثابت کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ مصطفیٰ المصطفی صاحب کا بیان ختم ہوا، اور ہم آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسے واقعات بیان کر سکتے ہیں جس کے اندر صحابہ واپس آئے بڑی بڑی جنگوں سے، اور وہاں پہ فتح، یعنی بڑی فتح یا ان کے علاقے یا ان چیزوں پہ غالبہ نہیں حاصل کر سکے۔ پہلی مثال غزوہ موتا کی، نبی علیہ السلام نے جس جنگ کے اندر، جس کو جیش العمرہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خالد ابن ولید جب بڑے بڑے صحابہ کے شہید ہونے کے بعد لشکر کو بچا کے واپس لے آئے وہاں سے، اور ان کے علاقے کوئی فتح نہیں ہوئے، 1 انچ نہیں وہاں پہ مسلمان فتح کر سکے، تو کیا نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو وہاں سے واپس آنے کے اوپر جب لوگوں نے تانے دیے تو نبی علیہ السلام نے پھر بھی حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور ان لوگوں کی نفی کی جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو تانے دیے، بلکہ ان کو جنگ کا فاتح قرار دیا، حالانکہ کوئی فتح نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے، لیکن
واپس وہاں سے اپنا لشکر بچا کے لانے کے اوپر, جنگی اسٹریٹجی چینج کر کے پیچھے واپس آنے کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھ لیجئے سیف اللہ کا لقب بھی دیا اور ان کو فاتح قرار دیا اس حوالے سے. حالانکہ 1 انچ نہیں فتح ہوا, حق و باطل کا مارکا وہیں کا وہیں پہ رہ گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد غزوہ تبوک نبی علیہ السلام خود گئے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا, غزوہ جنگ کو کہتے ہیں. اب موطا کے اندر نہیں گئے نبی علیہ السلام, محدثین یا مورخین نے اس کو بھی غزوہ لکھا ہے. غزوہ تبوک کے اندر نبی علیہ السلام خود گئے ہیں, منافقین کو بھی, مومنین سب کو ساتھ لے کے گئے. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگ نہیں بھی گئے. تو بہرحال اس غزوے کا بھی نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کرسچنز کے ساتھ کوئی بڑی جنگ کی ہو, حالانکہ ان کی سرحدوں کے اوپر گئے. ٹھیک ہے, کیا اس وقت حق و باطل ختم ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام وہاں کسی بڑی جنگ کو لڑے بغیر واپس آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کی سرحد پہ گئے تھے, جاتے وہاں پہ رومی لشکر سے یا اور لشکروں سے جنگ کی جاتی, نہیں کیا ایسا معاملہ. تو کس نے تانا دیا آج تک پوری تاریخ کے اندر کہ حق و باطل کا مارکا تھا جو نبی علیہ السلام واپس آ گئے؟ تو اس سے کیا وہ رومی یا پھر جو کرسچن ہے یا وہ شامی ہے وہ کیا حق کے اوپر ثابت ہو گئے تھے اس جنگ کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کو نبی علیہ السلام کی نہ سیرت کے حوالے سے کچھ پتہ ہے نہ صحابہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ پتہ ہے. ہاں, انہوں نے صحابیت کا پورا نام جو ہے نا وہ بنو امیہ رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی بات کرے گا تو آپ نے کلپ شروع میں سن لیا, کہیں گے جی صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. تو بھائی کون سے صحابی کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے جن کی آپ یہ توجیہ کے اندر یہ بات پیش کر رہے ہو کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں؟ اور ہم اس حوالے سے بدایہ و نہایہ کو بھی نہیں مانتے, خود اقرار کر رہے ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, ان کی دعوت کو تباہ کرنے کے حوالے سے, ان کی واپسی کا ارادہ کرنے والی روایت بدایہ و نہایہ سے آ جائے, تبری سے آ جائے, جہاں سے بھی آ جائے, اس کو چومے چاٹیں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے ان صحابہ سے. یعنی اس کی جاہلیت چیک کریں, اس کی جاہلانہ حرکت چیک کریں. ٹھیک ہے, کہ ابو جہل نے اگر بی بی سمیہ کو یا دیگر مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے, اس طرف ایک کافر کا سامنا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور مکی دور ہے, اور اس کے اوپر یہ والا فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ تو واپس نہیں ہوئے, انہوں نے تو کہا ہمیں واپس جانے دو, یا حضرت بلال نے تو نہیں کہا کہ مجھے واپس جانے دو, جو ان کے اوپر ظلم کرتا رہا ان کا جو ماسٹر تھا یا ابو جہل یا باقی لوگ. ٹھیک ہے, کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ ایک طرف حضرت حسین مسلمانوں کے ظالم حکمران کے خلاف نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کلمہ گو ظالم حکمران, اور دوسری طرف ابو جہل ہے. کتنا مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. یا تو پھر آپ یہ ثابت کرو کہ ابو جہل جس طریقے سے کافر تھا, آپ کا جو یزید پلید ہے وہ بھی کافر تھا. ٹھیک ہے, مثال تو پھر لیول کی لے کے آؤ نا پھر, یعنی آپ خود مان رہے ہو, پھر اس حوالے سے خود بتاؤ نا. تو بہرحال یہ یزیدی ٹولہ ایسا ہی ہے کہ جب ان کے سمجھ لیجئے سر کے اوپر آتا نا پانی تاریخ کے حوالے سے, اور اسی تاریخ سے ہم حوالے دکھا دیں ان کو کسی حوالے سے کہ جناب یہ دیکھو آپ کے فلاں شخصیت کا تو یہ کارنامہ تاریخ کے اندر, تو پھر یہ بھاگتے ہیں کہ جی صحابہ جو ہیں یا فلاں شخصیت جو ہے یہ تو قرآنی شخصیت ہے, یہ تاریخی حوالہ ہم نہیں مانیں گے. تو بہرحال یہ ان کے دوغلے چہرے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھا دیے. امام حسین علیہ السلام کو یہ پھر اس کا مطلب ہے صحابی بھی نہیں مانتے کہ ان کی سٹرگل کے سامنے یہ بات کہہ دیں, ٹھیک ہے, کہ جناب صحابہ قرآنی شخصیت ہیں, ہم جو ہے وہ تاریخی حوالے کو نہیں مانیں گے. امام حسین علیہ السلام جو ہیں اس کے حوالے سے یہ ہم روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو 3 شرائط والی ہے. یعنی آپ پھر وہ اصول کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان جہلا کو ہدایت عطا فرمائے. ہم نے آپ کو ان کا دوغلا چہرہ دکھانا تھا.